الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ سناتا ہوں کہ 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ ہفتے کے روز دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مچھلیاں تھیں۔ یہ انہیں دیکھ کر للچاتے مگر کچھ کر نہ پاتے۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ سجایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ حرص کے ماروں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ حوض میں مچھلیاں قید کرنا بھی تو شکار ہی ہے۔ بہرحال وہ اس طریقے سے ہفتے کے دن بھی شکار کر کے اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے مگر دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو سمجھاتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے میدان میں ایک دیوار بنا ڈالی اور آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غضبناک ہو کر ہفتے کے دن شکار کرنے والے نافرمانوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ جب انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ سب لوگ بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کی اور مال کی لالچ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ بندر بن گئے۔ اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مال کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔